الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. محترم بزرگوں اور دوستو، جنگ دو طریقے سے لڑی جاتی ہے. ایک تو فوج کے ذریعے، خطرناک ہتھیاروں کے ذریعے، اس سے خون ریزی ہوتی ہے، جان و مال کا نقصان ہوتا ہے، گھر اور شہر کے شہر اور ملک کے ملک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور ایک جنگ نظریاتی جنگ ہے، اس میں خون ریزی نہیں ہوتی، جان و مال تباہ نہیں ہوتے، گھر تباہ نہیں ہوتے، ملک تباہ نہیں ہوتا، لیکن اس سے نظریے تباہ ہو جاتے ہیں، عقیدے خراب ہو جاتے ہیں، ایمان سلب ہو جاتا ہے. دونوں اعتبار سے آج کل دشمنان اسلام کی طرف سے جنگیں مسلمانوں پر مسلط ہیں. یہ دو جنگوں میں سے جو دوسری جنگ ہے، یہ پہلی جنگ سے بھی زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ پہلی جنگ میں دشمن سامنے ہوتا ہے، ہمیں حملہ معلوم ہوتا ہے، لیکن یہ جو نظریاتی جنگ جو ہے، اس میں دشمن چھپا رہتا ہے، ہمیں حملے کا احساس ہی نہیں ہوتا. اس طرح اندر ہی اندر ہمارے عقیدے خراب ہوتے رہتے ہیں کہ بالکل آخری اسٹیج میں جا کے ہمیں معلوم ہوتا ہے. جیسے کہ کینسر کی بیماری ہے، اندر ہی اندر وہ پھیلتی رہتی، اس کا احساس کبھی کبھار چوتھے اسٹیج میں جا کے ہوتا ہے. اس وقت ڈاکٹر دیکھ کر کہتا ہے کہ آپ چوتھے اسٹیج میں ہیں، اب اس کا کوئی علاج ممکن نہیں ہے، اب آپ کی زندگی بہت محدود ہے، آپ تھوڑے ہی دن میں دنیا کو چھوڑ کر جانے والے ہیں. تو اسی طرح سے یہ جو ارتدادی فتنے ہیں، ایمان سے پھیرنے والے جو فتنے ہیں، یہ بھی ہمارے اندر ایسے پھیلتے ہیں، ایسے جڑ پکڑتے ہیں کہ ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا. ہم تو سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام پر قائم ہیں، 100% ہم مسلمان ہیں، داڑھی بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں، عبا جبہ خبا پہنے ہوئے ہوتے ہیں، مسجد میں پہلی صف میں رہتے ہیں، لیکن اندر ہی اندر ہمارا ذہن اسلامی احکام کے سلسلے میں، اسلامی عقائد کے سلسلے میں شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اندر ہی اندر ہم مرتد ہوتے رہتے ہیں. نعوذ باللہ، ہمیں اس کا علم ہی نہیں رہتا. کینسر میں تو آخری درجے میں معلوم ہو جاتا، اس کے بعد 2-3 دن تو رہتے ہیں، آدمی چاہے تو توبہ کر لے سکتا ہے، لیکن
ذہن کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے آدمی جب مرتد ہونا شروع ہو جاتا ہے اسے احساس ہی نہیں ہوتا، یہاں تک کہ اگر کوئی بتائے تو بھی سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اس وقت احساس ہوتا جب حضرت اسرائیل علیہ السلام کو دیکھتا ہے، یا جب قبر میں پہنچ جاتا ہے، یا جب آخرت میں پہنچتا ہے، تب احساس ہوتا ہے۔ اس وقت احساس ہونے کا کوئی فائدہ نہیں۔ تو اس لیے بزرگوں اور دوستو، ایسے جو مرتد بنانے والے، ایمان سے پھیرنے والے فتنے ہیں، ان کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے اور ان سے بہت زیادہ محتاط رہنا بھی ضروری ہے۔ جیسے کہ میں نے پرسوں بتایا تھا، ہمارے مبارک حضرت دامت برکاتہم کے حوالے سے، حضرت اس لائن سے 20-25 سال سے خدمت کر رہے ہیں۔ حضرت نے اپنے تجربات کی روشنی میں کہا ہے کہ ایسے ایمان سے پھرنے والے فتنے ہمارے ملک میں 15 سے بھی زیادہ ہیں۔ انکار حدیث کا فتنہ، ایک جماعت ایسی ہے جو حدیث کا انکار کرتی، کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بس کتاب اللہ کی کتاب قرآن کافی ہے، ہم حدیث کو نہیں مانتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک پوسٹ مین تھے، ان کا کام اللہ کی کتاب لا کے ہم تک پہنچانا تھا، پہنچا دیے چلے گئے، اب ہم ان کی بات ماننا ہمارے لیے ضروری نہیں۔ ایسی جماعت کو منکرین حدیث کہتے ہیں۔ ایسی جماعت، ایسے لوگ آج بھی ہمارے چننے میں موجود ہیں۔ اور ایسے ہی قادیانی فرقہ، ہم سب کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری نبی ہیں، لیکن اس کا بانی مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے کہ میں بھی نبی ہوں۔ اب یہ فرقے والے بھی چنئی میں موجود ہیں، کوڑم باکم میں باقاعدہ ان کا معبد، عبادت گاہ بالکل مسجد کی شکل میں بنا ہوا ہے۔ باہر سے اگر کوئی آدمی، نیا آدمی دیکھا تو مسجد سمجھ کے چلا جائے گا، اندر موجود ہے۔ اسی طرح سے شکیل ابن حنیف کا فتنہ، اسی طرح سے مرزا محمد علی، انجینئر مرزا محمد علی کا فتنہ، جاوید غامدی کا فتنہ، مہدوی کا فتنہ، ایسے بے شمار فتنے ہیں کہ آج ہمارے نوجوان چونکہ ہمیشہ اکثر و بیشتر سوشل میڈیا میں رہتے ہیں اور یہ سارے فتنے سوشل میڈیا کے ذریعے سے پھیلتے جا رہے ہیں، تو کسی نہ کسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، انہیں احساس ہی نہیں ہوتا، کیونکہ علماء سے رابطہ نہیں ہے۔ بزرگوں اور دوستو، ان دشمنوں کی کوشش یہ ہے کہ کسی نہ کسی طرح عوام کو علماء سے کاٹ دیں۔ اسی لیے اب عوام کیا سمجھتے ہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم اگر جو ہے گوگل میں ڈالے، چیٹ جی پی ٹی میں ڈالے، ابھی کیا ہے نا گوگل جیمنی کیا، اس میں سے بھی ڈالے تو اس میں چاہ جاتا مسئلہ، عالمان سے پوچھنے کی کیا ضرورت۔ بزرگوں، یہ سب سازش ہے علماء سے کاٹنے کی، اس لیے بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اب ان میں سے 3 فرقے کے بارے میں کچھ میں تعارف کراتا ہوں۔ سب سے پہلے شکیل ابن حنیف کا فتنہ، یہ آج کل بہت زیادہ پھیل رہا ہے۔ اس میں ایسے لوگ مبتلا ہیں کہ ہمیں دیکھ کر رونا آتا ہے۔ ان کو دیکھتے ہیں تو بالکل داڑھی صحیح، بالکل بڑی داڑھی، جبہ، جماعت کے پکے ساتھی رہتے۔ اب وہ لوگ کیا ہیں، اس فتنے کے شکار ہیں۔ اور شکیل ابن حنیف یہ ضلع دربھنگا کے ایک شہر میں پیدا ہوا، کہاں؟ بہار میں۔ آگے دہلی کو آیا، دہلی میں آ کے میں مہدی ہوں بول کے دعویٰ کیا، میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں بول کے دعویٰ کیا۔ دہلی والوں نے اسے بھگا دیا، تو وہ مہاراشٹر اورنگ آباد گیا، وہاں جا کے ایک بستی قائم کیا ہوا ہے۔ کوئی بھی شکیلی بنتا ہے تو پہلے وہاں بھیجا جاتا ہے۔ اب اس کا دعویٰ ہے کہ میں مہدی ہوں۔ حالانکہ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر علامتیں بتائی ہیں
آخری زمانے میں حضرت مہدی رضی اللہ عنہ آئیں گے، یہ کتابوں میں ہے، لیکن آپ نے علامتیں بتائی ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کا نام محمد ہوگا، ان کے ابا کا نام عبداللہ ہوگا، اور وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نسل سے ہوں گے۔ لوگ ان کو اپنا خلیفہ بنانا چاہیں گے تو وہ دوڑ کر مکہ چلے جائیں گے، تو وہاں طواف کر رہے ہوں گے، مقام ابراہیم اور رکن یمانی کے درمیان ابدال اللہ والوں کی ایک جماعت ان کو پہچان لے گی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کرے گی۔ اس موقع پر دنیا میں ظلم و ستم ہوتا ہوگا، تو ان کی معیت میں مسلمانوں کی جماعت جا کے کافروں سے لڑے گی، اور وہ ان کی خلافت 7 سال 8 سال یا 9 سال تک دنیا میں رہے گی، اور انہی کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے نازل ہوں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے موجودگی میں ان کا انتقال ہو جائے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی جنازے کی نماز پڑھائیں گے، اور وہ فلسطین میں مدفون ہوں گے۔ یہ ساری باتیں اللہ کے نبی نے حدیثوں میں بیان فرمائی، ان میں سے کوئی بات اس جو ہے مردود کے اندر نہیں ہے، لیکن پھر بھی لوگ جو ہے اس کو کیسے مہدی مان لیتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ امریکہ اور فرانس یہی دجال ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے حدیث میں فرمایا ہے کہ دجال کی پیشانی پر کافر لکھا ہوا ہوگا۔ اردو لکھنے والے جانتے ہیں امریکہ فرانس دو بھی ملائے بولے تو بیچ میں کافر نکلتا، تو اس طرح سے دھوکہ دیتا ہے، اور کہتا ہے کہ سیٹلائٹ جو ہے نا، سیٹلائٹ اس کا جو کیمرہ ہے وہ دجال کی آنکھ ہے۔ اب یہ جو کالج میں پڑھنے والے جوان ہیں جن کو دین سے کوئی تعلق نہیں، وہ اس کو صحیح مان لیتے ہیں، اور اس کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ وہ نبی ہے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، اسی طرح سے اور ایک فتنہ ہے، گوہر شاہی فتنہ، اس کا بانی ریاض احمد گوہر شاہی، یہ پڑوسی ملک میں راول پنڈی میں پیدا ہوا، 1980 میں اپنی جماعت قائم کیا۔ یہ لوگوں کو اسلام کی غلط تصویر پیش کرتا ہے لوگوں کے سامنے، تصوف کے راستے سے، ذکر و اذکار کے راستے سے، پیری مریدی کے راستے سے۔ یہ 2001 میں مر گیا۔ اب اس کا چیلا یونس گوہر شاہی، یہ اب اس کا کام کر رہا ہے، وہ بھی فتنے پھیلا رہا ہے۔ الرا ٹی وی کا ایک نام سے ایک چینل ہے، کیا الرا ٹی وی ایک چینل ہے، اس میں وہ جو ہے اپنے فتنے پھیلا رہا ہے۔ ان لوگوں کا عقیدہ کیا ہے معلوم؟ ریاض گوہر شاہی نعوذ باللہ مہدی ہے، عیسیٰ علیہ السلام ہے، آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ رب الارباب ہے، اللہوں کا اللہ ہے۔ ان لوگوں کا کلمہ ہی کیا ہے؟ لا الہ الا ریاض، لا الہ الا ریاض۔ یہ بھی بہت زیادہ جو ہے پھیل رہا ہے۔ اور تیسرا فتنہ ہے انجینئر مرزا محمد علی، یہ بھی پڑوسی ملک کا ایک شہر جہلم نامی ایک شہر کا آدمی ہے۔ یہ اصل میں جو ہے میکینیکل انجینئر ہے، دین کے علم سے اسے کوئی تعلق ہی نہیں، دین کا علم بالکل حاصل ہی نہیں کیا، بس دین کے علم سے بالکل ناآشنا ہے، جاہل ہے ایک نمبر کا دینی اعتبار سے، لیکن وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے۔ اس کا عقیدہ یہ ہے نعوذ باللہ، اس کے بھی عجیب عجیب عقیدے۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ قادیانی اگر ہمیں کافر نہیں مانے تو ہم بھی اسے کافر نہیں مانیں گے، حالانکہ پورے علماء اسلام کا، پورے ملک کے علماء کا اتفاق ہے کہ قادیانی کافر ہے۔ ابھی کیا بولتا ہے؟ وہ ہم کو کافر نہیں مانے تو ہم بھی اسے کافر نہیں مانیں گے۔
اور ایک جگہ کہتا ہے کہ قادیانی یہود و نصارہ سے بہتر ہے، اور ایک جگہ کہتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ عنہ نعوذ باللہ بدعتی تھے، اللہ ان سے راضی نہیں ہوا۔ فتح مکہ کے موقع پر جو بھی مسلمان ہوئے وہ دل سے مسلمان نہیں ہوئے، تلوار کے ڈر سے مسلمان ہوئے۔ اور ایک جگہ بولتا ہے جو مسلمان موبائل میں قرآن پڑھتے ہیں وہ صحابہ سے بھی افضل ہیں جو زبانی قرآن پڑھتے تھے۔ تو صحابہ کی شان میں گستاخیاں کرتا ہے۔ ابھی چند دن پہلے اسے جیل میں ڈالا گیا تھا، پھر اس کے آقاؤں کی طرف سے شاید پریشر ہوا، اس کو ریلیز کر دیا گیا۔ تو یہ جتنے بھی فتنے ہیں گمراہ فتنے، ان سب کے آقا یہود ہیں، ان سب کا تعلق یہود سے۔ تو بزرگوں اور دوستوں، ان تمام سے جو ہے آج کل بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ یہاں تحفظ ختم نبوت کے نام سے ایک جماعت قائم ہے، اس میں 2-3 علماء اس سلسلے میں بہت محنت کرتے ہیں۔ تو محنت کرے تو چند لوگ جو ہے تائب ہوئے، توبہ کر کے آ گئے۔ ان سے پوچھا گیا کیوں بھائی تم یہ سب جماعتوں میں شامل ہو گئے، ایسے فتنے کے کیسے شکار ہو گئے؟ تو وہ کہنے لگے کیا کریں، وہ تو اچھی باتیں کرتے ہیں، وہ تو اچھی باتیں کرتے ہیں۔ تو ہمارے حضرت مبارک حضرت کا مشہور مقولہ ہے، حضرت کہتے ہیں ہر اچھی بات سچی نہیں ہوتی، ہر اچھی بات سچی نہیں ہوتی، اور ہر سچی بات اچھی نہیں ہوتی۔ ہر اچھی بات سچی نہیں ہوتی، ہر سچی بات اچھی نہیں ہوتی۔ حضرت مثال دے کے سمجھاتے ہیں اسے، ہر اچھی بات سچی نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر حضرت دوسری مثال دی ہے، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو بتایا کہ ہمارے امام صاحب حافظ تراب الدین صاحب کو ہمارے شہر چننے کا قاضی بنا دیا گیا ہے، ان کا جو ہے دفتر ہے وہ سنیر کپم میں فلاں جگہ ہے۔ اچھی بات ہے نا، یہ خوشی ہوتی ہے نا اس سے، لیکن سچ ہے کیا یہ؟ سچ ہے کیا؟ اب اگر کوئی ابھی نو اب رمضان کے آخر میں ایک لیٹر پیڈ بنا کو چاند نظر آ گیا اور کو سائن کر کو دالے بولو، چھوڑیں گے نہیں قاضی صاحب ہمارے۔ تو اچھی بات ہے لیکن سچی نہیں۔ تو کوئی ہر اچھی بات کیا نہیں ہوتی، سچی نہیں ہوتی۔ ایسے ہی ہر سچی بات بھی اچھی ہونا ضروری نہیں، اچھی نہیں ہوتی۔ اب مثال کے طور پر ایک جوان نماز کو آتا تھا روزانہ، اچانک دیکھے تو نماز کو آتا نہیں۔ حافظ صاحب جا کے اسے پوچھے کیا بھائی آتا تھا نا، نماز کو آیا نہیں نا؟ تو انہیں بولتا ہے ابھی رزلٹ آیا تھا، میں 2-3 سبجیکٹ میں فیل ہو گیا میں۔ اب لوگ مجھے پوچھیں گے کیا بھائی ہوا اگر کو، اب میں کیسا بولنا؟ اب یہ سچی بات ہی ہے، فیل ہو گیا سو، لیکن اچھی ہے کیا وہ؟ اچھی نہیں۔ تو ہر اچھی بات سچی نہیں ہوتی، ہر سچی بات اچھی نہیں ہوتی۔ تو کوئی بھی اچھی بات تو ہمیں پہلے دیکھنا ہے ہمارے علماء کیا بولتے ہیں، ہمارے اکابر کیا بولتے ہیں، قرآن و حدیث میں کیا ہے، علماء حق کیا بولتے ہیں، اس کو دیکھنا ہے۔ بزرگوں اور دوستوں، علماء حق اس وقت علماء دیوبند ہیں، الحمدللہ صحیح راستہ ہمیں بتاتے ہیں۔ تو ان کو اگر ہم تھامیں گے، ان کے طریقے پہ چلیں گے تو انشاءاللہ ہم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس لیے ایسی ساری چیزوں میں، یوٹیوب میں اور سوشل میڈیا میں، فیس بک میں ادھر ادھر کی باتیں آتے رہیں گی، ارے بہت اچھی بات نہ کر کو فوراً شیئر کر ڈالنا نیوز۔ دین کی بات آیا تو ہرگز شیئر کرنا نہیں، پہلے معلوم کرنا علماء سے صحیح بات ہے کیا بول کے، اس کے بعد ہی شیئر کرنا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ جو بھی سنے وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دے، پھیلا دے۔ تو اس لیے
پھیلانا بھی نہیں اور اس سے متاثر بھی نہیں ہونا. کوئی بھی بات ہے تو علماء سے پوچھنا, عالموں سے پوچھنا, اپنے جو مستند علماء ہیں ان سے پوچھنا. ان سے پوچھ کے تسلی کر لیں گے تو پھر ہم انشاءاللہ جو ہے صحیح راستے پہ جائیں گے. میں نے بتلایا دو دن سے کہ ایمان کتنی بڑی قیمتی چیز ہے. اب ایسی چیزوں سے اگر ہم ایمان ضائع کر لیں گے تو بزرگ اور دوستوں پھر ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے, اور جب ہمارا خاتمہ ہوگا تو ایمان کے بغیر ہوگا, نعوذ باللہ پھر آخرت میں ہمارا خسارہ ہی ہوگا. اللہ ہم سب کی اس سے حفاظت فرمائے اور ساری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.